ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور ان 100 حاجتوں میں سے 70 کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور 30 کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جنہیں چراغ عقل دیا گیا اور انہیں شہوات نفسانیہ سے محروم رکھا گیا، یہ ہیں فرشتے۔ اور دوسرے کہ جنہیں شہوات نفسانیہ تو دی گئی ہیں لیکن چراغ عقل سے انہیں محروم رکھا گیا، یہ ہیں جانور۔ اور تیسری قسم ان کی ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے چراغ عقل بھی عطا فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہوات نفسانیہ بھی نصیب فرمائی ہیں۔ یہ جن کے پاس ہیں وہ ہے انسان، کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے شعور بھی نصیب فرمایا، انہیں عقل کا نور، عقل کا چراغ بھی عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہوات نفسانیہ بھی عطا کی ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ اگر بندے پر شہوات نفسانیہ غالب آ جائیں اور جو اس کی عقل کا چراغ ہے وہ مغلوب ہو جائے تو فرمایا کہ یہ انسان یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور اگر چراغ عقل غالب رہے اور شہوات نفسانیہ مغلوب رہیں تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی ہے، اور اللہ تعالی نے بنی آدم کو متنبع کیا ہے، ہوشیار کیا ہے کہ وہ جو شیطان کے وساوس ہے کہ شیطان اپنے وساوس میں بندے کو مبتلا کر کے اسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور اسے اغوا کر لیتا ہے، گویا اپنی مکاریوں میں ڈال دیتا ہے۔ بنی آدم کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان سے بچتا رہے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی اس نے فریب کاری کی، تو جب ان کے ساتھ یہ فریب کاری کر چکا ہے تو اولاد آدم کو یہ کب چھوڑے گا، کب ان سے درگزر کرے گا؟ شیطان اور اس کی ذریت جو ہے یہ سارے جہان کو دیکھتے ہیں جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔
جہاں کسی نے کسی جگہ پر اچھے کام کا ارادہ کیا، ادھر ارادہ ہوتا ہے ادھر ان کو خبر بھی ہو جاتی ہے۔ بس پھر کیا ہے کہ پوری ٹیم بہکانے کے لیے بندے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ شیطان کا کام انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اسے گمراہ کر دیا تو پھر اس کے وقت یہ کہنے لگا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ یعنی باپ کا جو بدلہ ہے میں اولاد سے لوں گا، بنی آدم کے دل میں وساوس پیدا کروں گا، ان کے دل میں وسوسے ڈالوں گا اور انہیں باطل کی طرف میں مائل کر دوں گا، گناہوں کی رغبت دلاؤں گا، تیری اطاعت تیری عبادت سے انہیں روک دوں گا، یہاں تک کہ میں انہیں گمراہی میں ڈال دوں گا، اور جو گمراہ ہوں گے بعض کو کافر اور مشرک بنا دوں گا، تاکہ میں دوزخ میں اکیلا نہ رہوں بلکہ پوری ایک جماعت کے ساتھ ہوں، میں بھی وہاں پر ہوں، اور جن کو میں نے گمراہ کیا ہے اور گمراہ کر کے انہیں کفر میں ڈال دیا، انہیں شرک میں مبتلا کر دیا، تو یہ سارے کے سارے لوگ میرے ساتھ رہیں گے۔ اور اس نے یہ بھی کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہنے لگا کہ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے، داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ تو شیطان نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ پھر میں ضرور بنی آدم کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں یعنی چاروں اطراف سے ان کے پاس آؤں گا، حملہ کروں گا، انہیں میں گھیر کر راہ راست سے روک دوں گا تاکہ وہ تیرے راستے پر نہ چل سکے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد شیطان نے یہ بات بھی کہی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہوتا بھی ایسے ہی ہے، انسان گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، گناہوں سے رکتا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر گزاری کی توفیق نہیں ملتی، شکر کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، بس اپنی طرف متوجہ رہتا ہے اور اسے بھی اپنی طرف سے ایک کارنامہ تصور کرتا ہے اور اسی کے گن گاتا چلا جاتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے رب کی طرف سے انعام ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کسی مصیبت سے رب نے مجھے بچا لیا تو میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو شیطان نے یہ بات کہی تھی اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شیطان ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آئے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق ان کے دل میں وسوسے ڈالوں گا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق ان کے دل میں وسوسے ڈالوں گا، اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین کے اندر میں شبہات کو پیدا کر دوں گا، اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف میں راغب کر دوں گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، شیطان جو انسان کا دیرینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ کوشش کر کے یا ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں سے، مختلف حیلوں سے، مختلف بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا چلا جاتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی چال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں اور بندے کو راہ راست پر رکھتی ہیں، گویا بندہ صراط مستقیم کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور اسی راستے پر چلتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ چیزیں کہ جو شیطان کی چال بازیوں سے، اس کے ہیلے بہانوں سے بندے کو محفوظ رکھتی ہیں، ان میں سے ایک نماز ہے۔ جی ہاں، نماز انسان کو شیطان کی چال بازیوں سے بچا لیتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارک ہے، فرمایا لا یزال الشیطان یرعب من بنی آدم ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن تجرأ عليه وأوقعه في العظائم۔ فرمایا جب تک اولاد آدم نمازوں کو پابندی اور توجہ کے ساتھ سر انجام دیتی رہے گی، اس وقت تک شیطان ان سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جیسے یہ اس کو ترک کرتے ہیں، یعنی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو شیطان پھر ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور ان کو گناہوں کے گھڑوں میں دھکیل دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ نماز وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے کہ جو بندے کو شیطان کی چال بازیوں سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نمازی کو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایک خاص مقام، ایک خاص درجہ، ایک خاص رتبہ حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خداوند عالم دوسرے لوگوں پر برکتیں نازل فرماتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور دوسرے لوگوں سے بلائیں اور عذابات کو بھی اللہ کریم دور فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آج کے پروگرام میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ ایک مسبوق شخص، یعنی وہ کہ جس کی رکعتیں امام کے پیچھے رہ جائیں، 1 ہو 2 ہو 3 ہو، ایسے شخص کو مسبوق مقتدی کہا جاتا ہے کہ اس کی چند رکعتیں رہ گئی ہیں، یہ بعد میں جماعت میں شامل ہوا ہے۔ مسبوق کی 1 رکعت فرض کر لیں چھوٹ گئی، امام صاحب کے ساتھ آ کر اس نے ملنا ہے، دوسری رکعت میں ملا، تکبیر تحریمہ کہی، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو رکعت اس کی چھوٹ گئی ہے پہلے یہ اسے پڑھ لے، پھر اس کے بعد یہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو جائے؟ کیونکہ امام صاحب قرات کریں گے، 1 رکعت لمبی ہوگی، طویل ہوگی، اس دوران یہ اپنی 1 رکعت پڑھ کے امام صاحب کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ نماز ہو جائے گی؟ علماء نے لکھا کہ مسبوق اگر امام کے پیچھے نیت باندھ کر اپنی رہ جانے والی رکعت پہلے پڑھنے لگ جائے، یعنی حکم تو یہ تھا کہ جب اس نے تکبیر تحریمہ کہہ کر امام کی اقتداء کر لی ہے تو اب اس کی اتباع کرے، اس کے اوپر واجب ہے۔ اب اگر یہ امام کے ساتھ شامل ہونے کے بعد پہلے اپنی رکعت پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد شامل ہوتا ہے تو علماء نے لکھا کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جب نماز ہی نہ رہی تو پھر اس کی اقتداء کا کیا تعلق رہے گا؟ تو اس لیے امام کے ساتھ شامل ہو جائے، جو امام کے ساتھ رکعتیں مل جائیں پہلے وہ پڑھے، اور جب امام صاحب سلام پھیر دیں، اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں، تو اب یہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور اپنی 1 رکعت مزید پڑھ کر اب یہ تشہد میں جب بیٹھے گا، تشہد پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے اور ساتھ میں دعا پڑھ کر یہ پھر سلام پھیر دے، تو اس طرح اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، امام صاحب اگر سجدے میں ہوں، مقتدی اب آ کر جماعت میں شامل ہوا ہے، تو کیا یہ جماعت میں شامل ہو جائے؟ امام صاحب سجدے میں ہے تو یہ بھی سجدے میں چلا جائے، یا پھر یہ کھڑا رہے اور انتظار کرے جب امام صاحب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اگلی رکعت میں یہ مل جائے گا؟ کیا اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے، یا پھر یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آ کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور امام کے ساتھ سجدے میں مل جائے؟ دونوں میں سے کون سا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ امام اگر سجدے میں ہے تو بعد میں جماعت کے ساتھ شامل ہونے والے کے لیے مستحب ہے کہ کھڑے ہو کر یہ انتظار نہ کرے کہ امام واپس آئے تو پھر میں اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤں، بلکہ اسے چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد
اگر اسے لگتا ہے کہ میں ثنا پڑھ سکتا ہوں اور میں سجدے میں مل جاؤں گا امام کے ساتھ تو پھر ثنا پڑھ لے، اور اگر یوں لگتا ہے کہ امام صاحب سجدے سے سر اٹھا لیں گے تو ایسی صورت میں پھر ثنا کو ترک کر دے، پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا امام صاحب کے ساتھ جا کر سجدے میں یہ مل جائے، تو اس طرح یہ اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اس کے لیے مستحب عمل یہی ہے، اور اسی بات کی حدیث مبارک میں ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہمیں سجدے کی حالت میں پاؤ تو فرمایا پھر سجدے میں تم بھی چلے جاؤ، لیکن اس کو پھر الگ سے رکعت شمار نہ کرنا، کیونکہ جو رکعت شمار ہوتی ہے وہ تو تب ہوگی کہ جب اس نے رکوع بھی پا لیا، رکوع تو اس نے پایا نہیں، اس وجہ سے فرمایا کہ اسے رکعت شمار نہ کرنا، یعنی سجدے کر لیے ہیں تو اب یہ کہے کہ جناب میری رکعت ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے، اسے یہ رکعت شمار نہیں کرنی، بلکہ جب امام صاحب اب سلام پھیر لیں گے پھر کھڑے ہو کر جتنی اس کی رکعتیں رہ گئی تھی بشمول اس رکعت کے کہ جس کے سجدے میں ملا ہے، اگر ایک اور مزید ہے تو یہ 2 رکعتیں، اور اگر کوئی نہیں ہے پہلی ہی رکعت تھی جس کے سجدے میں ملا ہے تو پھر صرف اور صرف 1 رکعت یہ بعد میں امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد یہ اپنی پڑھ لے گا، اور اس طرح اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، مسجد میں جماعت قائم ہوئی، مقتدیوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں، تو امام صاحب کو مقتدیوں کی پہلی صف سے کتنا فاصلہ کر کے آگے کھڑا ہونا چاہیے؟ 2 صفوں کا فاصلہ، 1 صف کا فاصلہ، 4 صفوں کا فاصلہ، کتنا فاصلہ امام صاحب کو رکھنا چاہیے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ امام صف سے اتنا آگے کھڑا ہو جائے کہ جو مقتدی اس کے پیچھے ہیں وہ مسنون طریقے سے، مسنون انداز سے اپنا سجدہ ادا کر لے بآسانی طور پر، بلا ضرورت اس سے کم فاصلہ رکھنا کہ جس سے مقتدیوں کو سجدہ کرنے میں ہی تنگی ہو جائے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اگر اتنی کم جگہ چھوڑی کہ مقام کی تنگی کے سبب اس کے پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا تو صف ناقص رہے گی، اب ایسی صورت کے اندر امام کا اس طرح کا عمل کرنا یہ مکروہ ہے۔ امام اتنا پیچھے کھڑا ہو گیا کہ اب مقتدی وہاں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں یہ تو مکروہ ہے کہ پیچھے صف میں جگہ خالی رہ جائے گی اور یہ قطع صف ہے۔ یوں ہی بغیر کسی وجہ کے زیادہ فاصلہ چھوڑ دینا یہ بھی خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت یعنی مکروہ تنزیہی یہ عمل ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں، اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے تو ایک مستحب طریقہ جو ہے، ایک سنت طریقہ جو ہے اس کے ساتھ نماز آسانی کے ساتھ پڑھ پائیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ سوالات بھی ہیں، تو آئیے ریکارڈڈ سوالات بھی سماعت فرمائیے۔ جی سوال چلائیے۔ محمد شکیل اتاری چنیوڑ سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ عورتوں کو اذان کا جواب دینے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ عورتوں کو اذان کا جواب دینے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ آئیے کہ حدیث مبارک سماعت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار عورتوں اور مردوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے ہی کہتی چلی جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکی لکھے گا اور 1,000 درجات تمہارے بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یعنی اذان اور اقامت کے ہر کلمے پر 1,00,000 نیکی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹ بھی جائیں گے۔ خواتین نے جب یہ سنا تو سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، حضور پھر مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا مردوں کے لیے اس کا دگنا ہے۔
اب یہاں پر آپ اندازہ کیجئے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب نماز کے احکام میں یہ بات لکھی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمائیں یہ 2 کلمات ہیں۔ اس طرح پوری اذان میں 15 کلمات ہوئے۔ اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے دے، یعنی مؤذن جو کہتا جائے اسلامی بہن بھی وہی بات دہراتی چلی جائے، وہی کلمات ساتھ ساتھ پڑھتی چلی جائے، تو اسے 15 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 15,000 اس کے درجات بلند بھی ہو جائیں گے، اور 15,000 اس کے گناہ معاف بھی ہو جائیں گے۔ اور اسی کو اگر آپ دیکھیں تو دگنا کر لیں، دگنا کریں گے تو یہ اسلامی بھائیوں یعنی مردوں کے لیے ہو جائے گا۔ اور پھر مزید اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم یہ بھی کہا جاتا ہے، تو فجر کی اذان میں پھر 17 کلمات ہو جائیں گے۔ یوں فجر کی اذان کے جواب میں 17 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے اس کا دگنا ہوگا۔ اور اگر اقامت میں آپ دیکھتے ہیں تو اقامت میں قد قامت الصلاۃ یہ بھی کہا جاتا ہے اور 2 مرتبہ ہوتا ہے، تو اقامت میں بھی پھر اس طرح 17 کلمات ہو جائیں گے۔ تو اقامت کے ثواب کا اور فجر کی اذان کے اندر جو 2 کلمات اضافی ہیں ان کا جو ثواب ہے ان کو جداگانہ اگر آپ شمار کر لیں تو پھر اس طرح ثواب بڑھ جائے گا۔ مزید اور سوال چلائیے۔ میرا نام جمشید اقبال مدنی ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے الٹی شلوار پہن کر نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز واجب الاعادہ ہے یا نہیں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔ نمازی کے لیے جہاں لباس کا پاک ہونا ضروری ہے وہیں پر نمازی کے لیے ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا بھی ضروری ہے کہ جسے پہن کر جب دیگر کے سامنے جائے تو اسے شرمندگی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ کام کاج کے محنت اور مشقت کے جو کپڑے ہوتے ہیں عام طور پہ میلے ہو جاتے ہیں، تو ان کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ وہ عمومی ایسی حالت کے ہوتے ہیں کہ جسے پہن کر بندہ بڑوں کے سامنے نہیں جا سکتا۔ تو جب بڑوں کے سامنے نہیں جا سکتا تو ذرا سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیسے جا سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ زیادہ حقدار ہے کہ وہاں پر آدمی اچھے لباس میں جائے اور پورے کے پورے اہتمام کے ساتھ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حاضری دے۔ اب اسی بات کو اگر مد نظر رکھیں، اپنے پیش نظر رکھیں، تو الٹا کپڑا پہننا یا الٹا کپڑا اوڑھ لینا، اس طرح کوئی بھی کسی بڑے کے سامنے حاضر نہیں ہوتا، نہیں جاتا، یا اپنے باس کے سامنے نہیں جاتا، کیونکہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ الٹا کپڑا پہن لینا یا الٹا کپڑا اوڑھ لینا، اس طرح نماز پڑھنا یہ خلاف اولا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ نماز ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ پڑھنا بھی لازم نہیں ہوگا، لیکن احتیاط کیجئے، جب بھی نماز کے لیے جائیں تو اچھے طریقے سے کپڑوں کو چیک کر لیں تاکہ صاف ستھرے کپڑے ہوں، اور اگر خدا نہ خاصہ الٹا ہے تو اس کو بھی سیدھا کر لیں اور پھر اس کے بعد نماز کی طرف بڑھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان مسائل دینیہ کو، احکام نماز کو یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔